بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آبائہ وآلہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سجدہ سہو کے کچھ مسائل محمد اجمل رضا صاحب نے پوچھے ہیں۔ ان کا پہلا سوال ہے کہ ایک شخص کی عمر تقریباً 80 سال سے زیادہ ہے، طویل عرصے سے مختلف امراض و عوارض میں مبتلا ہے، حرکت کرنے چلنے پھرنے سے معذور ہے، بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اور غیر معمولی ضعف و نکاہت کی بنا پر اس کے قوا بہت کمزور ہو گئے ہیں، حافظہ اور یادداشت کی قوت بھی کمزور ہو گئی ہے، نماز میں اسے بہت سہو ہوتا ہے اور اکثر ہوتا رہتا ہے، اور کبھی رکعتوں کی تعداد میں شبہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہوئی یا 2 یا 3 یا 4، کبھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اور پھر سورت ملائی ہے یا نہیں، رکوع کیا ہے یا نہیں، سجدہ 1 کیا ہے یا 2، سجدہ سہو کیا ہے یا نہیں۔ غرض اس قسم کی مختلف صورتیں پیش آتی ہیں۔ امکانی سعی اور احتیاط کے باوجود حدیث النفس میں ابتلا اور سہو کی صورت پیش آ جاتی ہے۔ اس پر نہ تو وہ یہ قسم کھا سکتا ہے کہ اس قسم کی غلطی ہوئی، نہ یہ قسم کھا سکتا ہے کہ نہیں ہوئی، یعنی نہ یقین اور ظن غالب ہوتا ہے، بلکہ شبہ اور احتمال ترک ضرور ہوتا ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کیا شبہ اور احتمال کی طرف سے صرف نظر کر لی جائے اور مطلق التفات ہی نہ کیا جائے۔ مثلاً ظہر کی 4 سنتوں میں پہلی رکعت میں شبہ ہوا کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری، تو پہلی رکعت میں دوسری کے احتمال پر اور دوسری رکعت میں دوسری ہی کے شبہ پر اور تیسری رکعت میں چوتھی رکعت کے احتمال پر اور چوتھی رکعت میں چوتھی کے شبہ پر اتحیات پڑھے، غرض ہے کہ احتیاطاً اتحیات پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اور یہی شبہ ہونے پر کہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور سورت ملائی ہے یا نہیں، احتیاطاً سورہ فاتحہ پڑھ لے اور سورت ملا لے، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد نہ کرنے کا شبہ ہو تو احتیاطاً سجدہ سہو کر لے، وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں کیا کیا جائے؟ نمبر 2، کیا اس قسم کی تمام صورتوں میں عقل کا اعتبار کر کے احتیاطاً دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور سورت ملانے سے اور سجدہ سہو کر لینے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے یا فاسد اور واجب الاعادہ تو نہیں ہو جاتی؟ مفتی صاحب براہ کرم اس کا جواب دیں۔ محترم دیکھیے کہ اگر شبہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں احتمال ذہن میں برابر معلوم ہوتے ہیں تو ہر جگہ عقل کا اعتبار کریں اور ہر اس رکعت پر قاعدہ کریں جس کے آخری رکعت ہونے کا احتمال ہو، اور جس رکعت میں قاعدہ اولا ہونے کا محض احتمال ہو اس پر بیٹھنا ضروری نہیں۔ مثلاً ظہر کی پہلی رکعت ہی میں شک ہو گیا کہ پہلی ہے یا دوسری، تو پہلی سمجھ کر نماز جاری رکھیں اور اس رکعت پر نہ بیٹھیں، تیسری پر بھی اس لیے بیٹھیں کہ اس کے آخری رکعت ہونے کا احتمال ہے، پھر آخر میں سجدہ سہو کریں۔ نمبر 2، احتیاطاً دوبارہ فاتحہ پڑھنے اور سورت ملانے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ البتہ سجدہ سہو میں یہ تفصیل ہے کہ آخر کی 2 رکعتوں میں ایسا کیا تو سجدہ سہو بھی واجب نہیں۔ اسی طرح اگر پہلی 2 رکعتوں میں سورت کے بعد سورہ فاتحہ مکرر پڑھی تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں۔ ہاں اگر سورت سے پہلے سورہ فاتحہ مکرر پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہوگا اور سجدہ سہو کے بعد نماز درست ہو جائے گی۔ کانہ فی رد المحتار والعالمگیریہ، جلد اول، صفحہ نمبر 126۔ ایک اور سوال انہوں نے پوچھا کہ نماز میں قرأت کے اندر ترتیب قائم نہ رہے تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ محترم صورت مسئولہ میں سجدہ سہو بالکل واجب نہیں۔ تیسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد شک ہو جاتا ہے کہ پوری فاتحہ پڑھی ہے یا کچھ رہ گیا، جس کے باعث دوبارہ پڑھا کرتا ہوں جو دیر کا باعث ہوتی ہے، تو کیا حکم ہے؟ جناب، 1 مرتبہ فاتحہ دھیان کے ساتھ دہرایا کریں، بعد میں شک پیدا ہو تو اس کی پرواہ نہ کریں تاوقت کہ غلطی کا یقین کامل نہ ہو، نماز ہو جائے گی۔
ایک اور سوال انہوں نے پوچھا کہ نماز کی پہلی رکعت میں اکثر شبہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ شریف الحمد سے پہلے پڑھی یا نہیں، کیا بسم اللہ نہ پڑھنے سے نماز فاسد ہوگی، اور بسم اللہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سجدہ سہو تو واجب نہیں ہوگا۔ محترم، اگر بسم اللہ سہون چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتا۔